السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک سٹوریز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ناول لے کے حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے جو خمار ہے تیرے عشق کا۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی بھر گئے مجھ میں۔ روح کے زخم نظر نہیں آتے، مگر یہ جو تکلیف دیتے ہیں وہ تکلیف جسمانی زخم نہیں دے سکتے۔ ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، مگر کچھ ایسے ظلم بھی تو ہوتے ہیں جو انسان کی روح تک زخمی کر دیتے ہیں، جو انسان کو ساری زندگی یاد رہتے ہیں۔ اس کے اپنوں نے بھی اس کے ساتھ یہی کیا تھا۔ جن کو اپنا سب کچھ سمجھ رہی تھی وہی اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے۔ اس کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ جن کے ہاتھوں میں اس نے مرہم رکھا تھا وہ اس کے زخم بھرنے میں مدد کریں گے، مگر اسے کیا معلوم تھا اس نے غلط لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ اسے تباہ کرنے والے غیر نہ تھے، اپنوں نے ہی اس کی روح کو اس حد تک زخمی کر دیا تھا کہ اب اس کا دل کر رہا تھا کہ سب کچھ تباہ کر دے، ان کو بھی اتنے ہی زخم دے۔ مگر وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ راستہ جو اس کی ماں نے اسے دکھایا تھا، بچپن سے جو محبت کا بیج اس کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناوار درخت بن چکا تھا۔ کیسے اس محبت کو نکال دیتی اور نفرت کو دل میں بسا لیتی۔ کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ مگر اس کا دل بھی تو تھک چکا تھا اور ضبط کی آخری منزل تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے ہی خیال میں چلی آ رہی تھی، اچانک خود کو قبرستان میں کھڑا دیکھ کر چونک پڑی۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنی ماں کی قبر تک آئی اور شکستہ انسان کی طرح وہیں بیٹھ گئی۔ سرما کی جنس زدہ رات کے آخری پہر، جب پوری دنیا کلونی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اس وقت سب سے الگ نظر آنے والا عالیشان بنگلہ جس کے سامنے بڑا سا لان تھا۔ یہ بنگلہ رات کے اس پہر عجیب سے خوف دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں صرف 5 افراد رہتے تھے: ارسلان، علیم، مریم، ارسلان، مبینہ، ارسلان، فرقان، علیم اور ان کی اہلیہ شازیہ فرقان۔ رات کے تیسرے پہر مریم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی۔ اندھیرے میں اوپر کی منزل سے آتی ہوئی روشنی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ روشنی اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کی بیٹی بھی اٹھ چکی ہے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے سامنے والے کمرے میں چلی گئیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک کمرہ تھا، مگر وہ اس فلم کی طرح نظر آتا ماضی دیکھ رہی تھی۔ ناراض سی لڑکی جو اپنے ننھے ہاتھوں سے صحن میں لگے ہینڈ پمپ کو چلا چلا کر پانی بالٹی میں بھر رہی تھی، اور سامنے ختیجہ بیگم چارپائی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اماں، یہ بھی کوئی وقت ہے، آپ کیوں مجھے اٹھا دیتی ہیں؟ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا آدھی رات کو، اور نہ ہی یوں کر کر کے پانی بھرا جاتا ہے، مریم اپنا ہاتھ ہلا ہلا کر بتا رہی تھی۔ ختیجہ جانتی تھی جیسے جیسے مریم بڑی ہو رہی تھی، دن بہ دن اس کے سوال بھی بڑے ہو رہے تھے۔ وہ ہر بات پر سوال کرتی اور جواب ملنے پر بھی اس کے ذہن میں نیا سوال آ جاتا تھا۔ مریم، یہاں آؤ۔ ختیجہ نے مریم کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مریم، میں چاہتی ہوں کہ تم نماز کی پابندی کرو، ایک اچھا انسان بنو۔ اگر تم اچھا انسان نہیں بن سکو گی تو اچھا مسلمان کیسے بنو گی؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، مولوی صاحب ہیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ مریم نے مسکرا کر فخر سے بتایا، پھر کچھ سوچ کر بولی، مگر اماں، آپ تہجد کی نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ اس کی تو اذان بھی نہیں ہوتی اور نمازیں تو صرف 5 ہیں۔ کیا تمہیں فرض نمازوں اور تہجد میں فرق معلوم ہے؟ ختیجہ کے سوال پر مریم نے نفی میں سر ہلایا۔ فرض نماز کے لیے انسان کو مؤذن پکارتا ہے اور انسان اس کی پکار سنتے ہیں۔ یہ نماز فلاح کی طرف بلاتی ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ پاک پکارتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو میں عطا کروں؟ تہجد کی ندا کو بعض خوشبخت انسان سنتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے اس پکار پر لبیک کہہ کر تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی؟ تم ہی تو کہتی ہو اماں، میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں، ختیجہ بیگم نے مریم کے انداز میں کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ مریم، کیا تم میری بھی بات نہیں مانو گی؟ میں چاہتی ہوں تم نمازیں میرے ڈر سے نہیں، اپنے اللہ اور نبی کی محبت میں پڑھو، کیونکہ محبت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ہر بات مانی جائے۔ تم جانتی ہو اللہ اور اس کے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بخشش مانگی۔ ان کے آخری الفاظ بھی میری امت تھے، اور کچھ اور بھی تو مانگ سکتے تھے۔ مریم، ہم انسان اس محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم اس رب کے ناادنا سے غلام ہیں، ہم نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہم صرف محبت کر سکتے ہیں جو محبت ہمارا رب ہم سے کراتا ہے۔ ہم اس کے بدلے ایک چھوٹے سے ذرے جتنی بھی محبت نہیں کر سکتے۔ نماز محبت کے اظہار کا خوبصورت انداز ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کی ایک پکار پر سب کچھ بھول جاتے ہیں، دنیا کو بھول کر صرف اللہ کی یاد میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی پسند ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ خدیجہ بیگم جانتی تھیں مریم ابھی ان سب کو نہیں سمجھ سکتی، مگر پھر بھی انہوں نے مریم کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ مریم تو ایسی ہی تھی، ماں کی بات فرض کی طرح ماننے والی، اور اس وقت بھی اس کے ننھے سے دل نے ہر بات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں دیکھے جانے والے محبوب ترین خواب اس کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا، اور اللہ کا پسندیدہ انسان بننے کا خواب وقت کے ساتھ ساتھ شدت پکڑ چکا تھا، اور یہی وہ واحد چیز تھی جو مریم نے وراثت میں اپنی بیٹی کو دی تھی، اور یہ اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ مریم جو خواب بچپن سے دیکھ رہی تھی، اب وہی خواب اس کے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں سجا دیا تھا۔ مریم وضو کر کے باہر آ چکی تو اس نے مبینہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی، یقیناً وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز کی محبت مبینہ کو وراثت میں ملی تھی، اور کسی انمول خزانے کی طرح اس کو سنبھال کر رکھا تھا۔ مریم لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ مریم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ کی وفات کے بعد مریم کی تعلیم تربیت کی تمام تر ذمہ داری خدیجہ بیگم کے کندھوں پر آ گئی۔ خدیجہ نے مریم کو دنیا اور دین دونوں کی تعلیم دلوائی۔ مریم گاؤں کے واحد کالج سے انٹر کے امتحان میں پاس ہوئی تو بڑے ابو نے اسے اپنے چھوٹے بیٹے ارسلان کے لیے مانگ لیا۔ خدیجہ بیگم کو اور کیا چاہیے تھا؟ جیٹھ نے بیوہ بھابھی کے بارے میں سوچا، اور مریم نے بھی ماں کی بات پر سر خم کر دیا۔ یوں مریم بڑے شہر میں بیاہ کر آ گئی۔ مریم اور ارسلان الگ الگ دنیا میں رہتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنی اپنی دنیا کا عادی بنانا چاہتے تھے، مگر ارسلان نہ تو مریم کو اپنے رنگ میں رنگ سکا، نہ ہی مریم ارسلان کو۔ دونوں نے کچھ سال کوشش کی مگر ناکام رہے، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو وقت کے حوالے کر دیا اور اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ نہ مریم زبردستی ارسلان کو اپنی طرف زندگی گزارنے پر مجبور کرتی، نہ ہی ارسلان نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی۔ ارسلان اپنے باپ کی طرح تھا، کامیابی اس کے قدم چومتی تھی۔ اسے زندگی میں بس کامیابی چاہیے تھی، ایک کامیاب بزنس مین بننا اس کا خواب تھا۔ جبکہ ارسلان کا بڑا بھائی فرقان دولت کے پیچھے دیوانہ، اسی لیے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے باہر امریکہ گیا تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ ماں باپ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، بس ماں باپ کی موت پہ آیا اور پھر واپس نہ گیا، اسی گھر میں رہنے لگا جبکہ اس کی اولاد امریکہ میں ہی تھی، کیونکہ پاکستان میں صرف اور صرف پابندی ہی تھی جو اسے منظور نہ تھی۔ ماں باپ کی موت کے بعد سب کی زندگی بدل گئی تھی، مگر یہ تبدیلی بہت بڑی بھی نہ تھی۔ جلد ہی سب اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اسی درجہ مصروف رہتا ہے، کسی کا آنا اور جانا اس لیے اتنا ہی اہمیت نہیں رکھتا، اور جلد ہی وہ اپنی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو جاتا ہے۔ دنیا انسان کو اس حد تک اپنی رنگیوں میں الجھا دیتی ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ الجھ گیا ہے اور کبھی نہ ملنے والے سراب کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا جا رہا ہے۔ مریم بھی جان چکی تھی کہ ارسلان بھی دنیا میں اس حد تک کھو چکا ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ شادی کے کچھ سال بعد ہی جان گئی تھی کہ اس کا شوہر دین سے دور نہیں تھا تو قریب بھی نہ تھا۔ خدیجہ بیگم کی تمام تر نصیحتیں بھی مریم کے کام نہیں آتی تھیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہدایت کی دعا جتنی بھی مانگ لے کچھ نہیں ہوگا جب تک ارسلان علیم خود ہدایت نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ بھی ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتے ہیں۔ سو ارسلان کو بھی مریم نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ آبی اٹھو جلدی، حسنین نے آبی کو آہستہ سے پکارا، مگر وہ آبی ہی کیا جو ایک آواز پر اٹھ جائے۔ حسنین اس کے پاس سے اٹھا اور بیڈ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیزار نظروں سے حسنین نے
آبی کو دیکھا، پھر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہاں، اسی کی تلاش تھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور آبی پہ الٹا دیا۔ آبی اچانک اٹھا اور حسنین کو سامنے دیکھ کر چلا اٹھا۔ یہ کیا حرکت ہے حسنین؟ آہستہ میری جان، اگر ہٹلر نے سن لیا نا تو چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ حسنین نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، آنے دو سب کو، انہیں بھی پتہ چلے کہ تم اس وقت آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو۔ آبی نے غصے سے اسے دیکھا۔ اب اوور ایکٹنگ بند کر اور لڑکیوں والی حرکتیں چھوڑ، مرد بن مرد۔ حسنین اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم کیسے بول سکتے ہو؟ آج انس کی سالگرہ ہے اور ابھی 12 بجنے میں پورے 20 منٹ باقی ہیں میرے دوست۔ آبی نے حسنین کی طرف دیکھا اور گردن نفی میں ہلائی۔ نو، کبھی نہیں حسنین۔ یس آبی، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، حسنین نے آبی کی طرف دیکھ کر کہا۔ حسنین، یہ جو نیا ہٹلر آیا ہے نا، اس نے ہم دونوں کو ہاسٹل سے سامان سمیت باہر نکال دینا ہے، اور بابا کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ آبی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر حسنین شاہ کو سمجھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ تم بابا کے چمچے ہی رہنا، اٹھو، میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والا۔ ہم انس کو وش کرنے جا رہے ہیں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حسنین اس کے پاس سے اٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے واہیات فیصلوں میں میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ آبی بھی اس کے مقابل کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس بحث میں کون جیتنے والا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی حسنین جیت چکا تھا۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ آبی کو حسنین کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا۔ آبی کے لیے حسنین ہی سب کچھ تھا، اور حسنین کی دنیا بھی آبی کے بغیر نامکمل تھی۔ عبداللہ عرف آبی جب 7 سال کا تھا تو والد کی وفات کے بعد عابد شاہ کے ساتھ رہنے لگا۔ آبی کے والد جس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، اس کے مالک عابد شاہ تھے۔ بن باپ کے بچوں کو کون پوچھتا ہے؟ آبی، جس کی نہ ماں تھی نہ ہی باپ رہا، عابد شاہ کے ساتھ چل پڑنا ہی اس وقت اس کی ایسی عمر تھی کہ جو کچھ سوچ لیتا۔ آبی کو گھر لانے کی پہلی وجہ اس کا یتیم ہونا، جبکہ دوسری وجہ حسنین تھا۔ وہ آبی کا ہم عمر ہی تھا، مگر ہمیشہ عابد شاہ کو اپنے کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر وقت گزارنا پڑتا، جس کی وجہ سے حسنین تنہائی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ ملازمین اس کی دیکھ بھال کرتے، وہ سارا دن خاموش رہتا، کوئی آواز دیتا تو وہ جواب میں ویرانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہتا۔ جب حسنین 5 سال کا تھا تو اچانک ماں کی وفات نے خاموش کر دیا۔ سارا دن ماں کی تصویر کو دیکھتا رہتا۔ حسنین کو 2 سالوں میں عابد شاہ نے ماں کی کمی تو محسوس نہیں ہونے دی، مگر کام کی زیادتی اکثر انہیں بھولنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جو گھر پر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ عابد حسنین کا ہر طرح سے خیال رکھتے، مگر اس کی تنہائیوں کا واحد حل آبی ثابت ہوا۔ آبی کی آمد سے گھر میں جان آ گئی۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آبی نے بھی جلد ہی نئے ماحول میں خود کو انڈال لیا۔ عابد شاہ نے بھی، دونوں میں کبھی فرق نہ کیا۔ آبی کے لیے عابد شاہ ہی سب کچھ تھے۔ ان کی محبت کی وجہ سے ہی اب آبی انہیں ڈیڈی کہنے لگا تھا، اور وہ خود بھی بیٹوں کی طرح ان کی ہر بات مانتا اور ان کی عزت کرتا۔ حسنین ایک دفعہ دوبارہ سوچ لے، اس بار ڈیڈی میری بھی بات نہیں سنیں گے۔ آبی نے آخری کوشش کی۔ آبی، بابا کو پتہ تب چلے گا جب ہم پکڑے جائیں گے، یا ہم میں سے کوئی بتائے گا، اور یہ دونوں کام نہیں ہونے والے۔ وہ دونوں لمبی راہداری کو پار کر کے تاریک حال میں آ چکے تھے۔ چلو جناب، آبی نے بیزاری سے کہا۔ وہ جانتا تھا حسنین جو کرنے کا سوچ لے کر کے ہی رہتا ہے۔ ان کیمروں کا کیا کرنا ہے؟ آبی وہیں رک گیا۔ پتہ نہیں یار کیسے یہ کیمرے کام کرنا بند ہو گئے، یہ شام سے خراب ہیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، حسنین نے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت لا کر کہا۔ ہاں، تیرا کوئی قصور نہیں، آبی نے بے بسی سے کہا۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ گارڈ بھی کیا کہتا کہ ہر مہینے حسنین اسے اس کی بچی کی فیس، اسکول کی فیس دیتا تھا۔ حسنین ہمیشہ ان کی مدد کرتا، اور پھر وہ بھی حسنین کو اپنا بیٹا مانتے تھے۔ جب بھی وہ جاتے تھے کہ حسنین اور آبی وہ 2 اچھے لڑکے ہیں، اب وہ یہی سوچ سکتے تھے۔ وہ دونوں گارڈ کی بائک پر بیٹھے انس کے گھر جا رہے تھے، اور بائک حسنین جہاز کی رفتار پر چلا رہا تھا۔ حسنین، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، آبی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ابھی 12 بجنے میں صرف 5 منٹ ہیں، ویسے بھی تمہاری وجہ سے پہلے ہی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے ہی تو کہا تھا کہ انس کو وش کریں گے۔ اس نے آبی کو 1 ہفتے پہلے کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ بکواس کی تھی میں نے، آبی نے تب کر کہا۔ شکر ہے تو نے مان لیا کہ تو اکثر بکواس ہی کرتا ہے، حسنین نے اس کی طرف گردن موڑ کر کہا۔
بھائی اللہ کا واسطہ آگے دیکھ چل، میں بھری جوانی میں مرنا نہیں چاہتا۔ آبی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ آبی تو جان ہے میری، تجھے کیسے کچھ ہونے دے سکتا ہوں، حسنین نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اور یہ تو سچ تھا، ان دونوں کی ایک دوسرے میں جان تھی۔ بس اب زیادہ رومانٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیوی نہیں ہوں تیری۔ آبی نے حسنین کو گھورا اور بائک سے اتر گیا۔ اب دونوں انس کے گھر کے باہر کھڑے چابی سے دروازہ کھول رہے تھے۔ وہ دونوں خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ لاک کیا۔ انس کے گھر کی ایک چابی ان دونوں کے پاس بھی تھی۔ انس یہاں اکیلا رہتا تھا جبکہ اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ انس کو شہر میں تعلیم حاصل کرانا ان کے والدین کا خواب تھا جو کہ اب انس کو حقیقت بنانا تھا۔ حسنین اور آبی کی دوستی کالج میں انس سے ہوئی تھی۔ ویسے تو حسنین اور آبی کو کسی دوست کی ضرورت نہیں تھی، مگر انس سے دوستی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انس شہر میں نیا آیا تھا اور انس نے کرایہ دار کے گھر کے لیے ان دونوں سے مدد مانگی۔ اس وقت اب تک انس نے ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بقول حسنین کے انس سیب کی طرح ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ دیکھ کتنے مزے سے سو رہا ہے، اس کی تو ابھی نیند پوری کرتے ہیں، حسنین نے آبی کی طرف دیکھ کر کہا۔ حسنین اس کو بھی پانی سے اٹھانا۔ آبی کو کچھ دیر پہلے والا سین یاد آیا تو اس نے حسنین کے پاس ہو کر سرگوشی کی اور واش روم کی طرف گیا اور ایک پانی کی بالٹی لے آیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، 1 2 3، اور یہ گیا سارا پانی بیچارے انس پر۔ اماں ابا اٹھو، سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ انس بکھلا کر اٹھ بیٹھا، مگر اچانک سامنے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے حسنین اور آبی پر نظر پڑی تو وہ خود شرمندہ ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بیڈ سے اٹھا اور زمین پر پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے دوستوں کو دیکھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے اس وقت جب تم لوگ میری زندگی میں آئے، تم لوگوں پہ۔ اس سے پہلے انس کچھ اور افسوس کرتا ہے۔ حسنین اور آبی نے گانا شروع کر دیا۔ عجیب انداز تھا، ساتھ ساتھ ہنس رہے تھے اور ساتھ ساتھ گا رہے تھے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو انس، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ انس کو جتنی بھی خوشی تھی مگر اس وقت وہ دونوں سے زہر لگ رہے تھے۔